السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم نئی سورہ ذاریات انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے۔ سورہ ذاریات جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ قرآن میں 51ویں نمبر پہ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 67 ہے۔ اس میں رسولوں کا مختصر سا بیان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 1۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، مطلب ہواؤں کی قسم کھائی ہے اللہ نے جو مٹی کو اڑا کے بکھیر دیتی ہیں، گرد اڑاتی ہیں۔ پھر اٹھانے والی بوجھ کو، مطلب بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی قسم کھائی اللہ نے، یا جیسے حاملہ چوپائے جو ہیں بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں۔ پھر چلنے والیوں نرمی سے، مطلب بارش کے وقت جو ہے کشتی پانی میں چلتی ہے ہلکے ہلکے، ایسی ہواؤں کی قسم کھائی ہے جو کشتیوں کو لے کے چلتی ہے۔ پھر کام کو تقسیم کرنے والی، مطلب جس کی قسمت میں فضل ہے یا نہیں ہے، یہ تقسیم بارش کو کہاں کرنی ہے کہاں نہیں، یہ اللہ نے ان بارشوں کی قسم کھائی ہے، ان ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، اللہ آخرت کی ہوں، حساب کتاب کی ہوں، ہر چیز کا وعدہ سچا ہے، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے، اللہ جزا سزا ضرور ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی یقین کا معاملہ فرمائے کہ ہمیں حساب کتاب پہ یقین ہو آخرت کی۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، مطلب پہلے آسمان میں جو چاند سورج ستارے ہیں، گلیکسیز وغیرہ ہیں، وہ اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں، مطلب ان کے راستے ہیں۔ یہ سب آسمان کی خوبصورتی ہے، جیسے چاند سورج ستارے، ان کی بلندی جو ہے، آسمان کی جو بلندی ہے اس کی وسعت جو ہے، سب جو ہے اس کی زینتیں ہیں، اللہ کی رونقیں ہیں۔ ایک تو فرشتوں کے راستے ہیں، ان کی چوکی بھی ہیں، یہ حدیث و ثابت ہے۔ دوسرے آربٹس کے راستے ہیں، ہمارا سولر سسٹم اس کے آربٹ ہیں، زمین آسمان کے آربٹس ہیں، پھر ایسے بہت سے سولر سسٹم ہیں، ان کے بہت سارے آربٹس ہیں۔ سوچ کر دماغ اڑ جاتا ہے، نہ جانے کتنے راستے ہوں گے آسمان میں، کچھ نہیں پتہ۔ اتنا بڑا کائنات اللہ کی، اور اتنا یونیورس سسٹم اتنا بڑا ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے بالکل سب کچھ۔ یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، مطلب قیامت کے بارے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو آپس میں اتفاق نہیں رکھتے۔ کوئی شاعر کہتا ہے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی کذاب کہتا ہے معاذ اللہ۔ قیامت کے بارے میں بھی کوئی شک کرتے تھے، کوئی بالکل انکار کرتا تھا، ایسے ہی اللہ کو خالق یا رازق مانتے تھے، مگر بہت سے لوگ جو ہیں اس میں شرک بھی کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے ایسے لوگوں کو کہا، اور یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی بات رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو، مطلب ایسے لوگوں کو جو اختلاف کریں، حق سے ایمان لانے سے باز رکھا جاتا ہے، مطلب ایمان نہیں لاتے ایسے لوگ۔ آج اختلافات عروج پہ ہیں، کفر کے فتوے تعصب والے جو ہیں آپس میں گمراہی کی طرف جو ہے پھیر دیے جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ہی جو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، آج کل مسئلوں کے، اور اس سے وہی بات رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا جائے، مطلب اللہ کی مرضی کے خلاف جو ہے کوئی ایمان میں نہیں آ سکتا۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے، مطلب مارے گئے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، اللہ آخرت کو جو بھولے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا، مطلب مذاق اڑانے والا انداز ہوتا تھا، تو ویسے ہی جواب اللہ نے اگلی آیت میں دیا، ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اللہ یہ پوچھ رہے نا کہ یوم جزا کب ہوگا، قیامت کا دن، انہیں بتا دو کہ آگ پہ جیسے کباب جو ہیں انہیں سیکا جاتا ہے نا، الٹ پلٹ کیے جاتے ہیں، اس طرح سے وہ اس دن ان کا اس طرح سے حساب کتاب ہوگا، انہیں کبابوں کی طرح الٹا پلٹا جائے گا آگ پہ۔ اپنے فتنے پروازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، مطلب انکار کی وجہ سے آگ میں جلتا ہوا عذاب انہیں بھگتنا پڑے گا۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، مطلب پرہیزگار جو ہیں ان کا دائمی ٹھکانہ جنت ہوگا۔
ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ مطلب محسنین جو ہے جنتیوں کی صفات یہاں بیان کی ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق جو انہیں نعمتیں دے گا وہاں پہ وہ اسے لے رہے ہوں گے، اللہ سے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، مطلب دنیا میں ہمیشہ تہجد کی نمازیں اور ذکر کرتے رہتے تھے، ساری رات جو ہے ایسا نہیں ہے کہ غفلت میں کاٹ دیں، بلکہ وہ بہت کم سویا کرتے تھے۔ ان کے صحابہ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ دن میں گھوڑوں کی پیٹھوں پہ، رات کو مسلوں کی پیٹھوں پہ رہتے تھے۔ تو انہی کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو اللہ کے بلکہ ساری رات غفلت میں نہیں بلکہ عیش میں نہیں کاٹتے تھے، بلکہ کچھ حصہ جو ہے اللہ کی یاد میں گڑگڑاتے رہتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث پاک میں آیا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام پھیلاؤ اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، جب لوگ سوئے ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ نبی نے فرمائی یہ بات، بے شک تقوی والے لوگ بہشت و چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہوگا اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ مطلب رات کے آخری حصے میں جب اللہ پہلے آسمان پہ آگے منادی لگاتا ہے کہ سحری کا وقت جو ہوتا ہے اس میں کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور استغفار کا، کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی اپنی گناہوں سے توبہ کرنے والا جس سے میں توبہ قبول کروں، یہ اللہ منادی لگاتا ہے، وہ جو وقت ہے وہ استغفار کا وقت ہے۔ وہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن کی آیت ہے۔ اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا بھی حق ہے۔ اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں، اس کے بندوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان پر مال خرچ کرتے ہیں، مانگنے والوں کے ساتھ ساتھ ڈھونڈ کے سفید پوش لوگوں کا خیال کرتے ہیں، جیسے سید لوگ ہیں یا جو ایسے سفید پوش لوگ ہوں جو مانگنا پسند نہیں کرتے، ان لوگ جو ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی سوال نہیں کرتے، ایسے لوگ جو ہیں ہم کیونکہ انہیں تو دیکھتے نہیں، ان کی ہمیں ضرورت بھی نہیں پتہ تو دیتے نہیں، تو ایسے لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں ڈھونڈ کے ان کے گھروں تک وہ جو مال ہے اسے پہنچاتے ہیں، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال نہ کرنے والوں دونوں کا حق ہے۔ مطلب سائل اور خاموش جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے سائل جو کسی سے مانگتے نہیں، اور حدیث میں بھی یہ بات آئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے ایسا صدقہ کرو۔ اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ مطلب یہاں جو ہے ان خرچ کرنے والوں کا ذکر آیا ہے جو شروع سے چاہے ان کے پاس حالات ہو نہ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو پکا یقین ہو اللہ کی حساب کتاب کا، کیونکہ صدقات جو ہے وہ صداقت سے بنا ہے کہ اپنے ایمان کی صداقت پیش کرنی ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ ایسے یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اللہ اگر وہ غور و فکر کریں۔ اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ زمین تو بہت بڑی شے ہے، ہمارے اپنے اندر نشانیاں ہیں، جیسے ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہماری انگلیوں کی یہ جو لکیریں ہوتی ہیں یہ تک دوسرے سے نہیں ملتی، اور کتنی بڑی اپنی ذات میں ہم اگر غور و فکر کریں کہ ایک قطرے سے پیدا ہوئے پھر سب کچھ بنتا چلا گیا ہمارا، ورنہ نہ آنکھ تھی، نہ ناک تھی، نہ کوئی اعضا تھا، نہ دماغ تھا، نہ گردے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، پورا اللہ رب العزت نے ایک قطرے سے ہمیں بنانا شروع کیا اور پورا انسان بنا دیا۔ ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آنکھ، ناک، کان، بال بڑھنا، ناخن بڑھنا، جسم کے بال بڑھنا، سب کی بڑھنے کی رفتار ایک سی نہیں ہوتی بلکہ الگ الگ۔ یہاں اللہ نے یہ کہا کہ کوئی دبلا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی موٹا ہے، الگ الگ دماغ، الگ الگ رگیں دماغ میں اللہ رب العزت نے الگ الگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ تو یہ اگر غور و فکر کریں ہم اپنی ذات میں تو ہماری اپنی ذات میں اللہ کی کارکردگی کی نشانی ہے۔ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے، مطلب بارش رزق کی بھی اور عذاب بھی، حساب بھی، سب آسمانوں میں فیصلے ہوتے ہیں، اللہ عذاب کے ہوں یا تمہاری رزق کے فیصلے ہوں، سب آسمانوں سے اترتے ہیں۔ آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسے ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ مطلب قیامت کو بتایا گیا کہ یہ حق ہے، قرآن بھی حق ہے، قیامت جو ہے اور قرآن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حقانیت اتنی یقینی ہے جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ مطلب قرآن ہو، حساب کتاب ہو، آخرت ہو، قیامت، سب کا جو ہے معاملہ ایسا ہی ہے، بالکل اس طرح جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں۔ کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے
معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ نے کہ تمہیں اس قصے کا پتہ نہیں تھا، بلکہ ہم نے ان کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں قصہ۔ وہ جب ان کے یہاں آئے فرشتے مطلب ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا سلام میں اور کہا کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں، مطلب فرشتوں کو پہچانا نہیں، دل میں کہا کہ یہ تو اجنبی ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فرب بچھڑے کا گوشت لائے، مطلب تلا ہوا بچڑا گوشت تیار کر کے، بےحد مطلب مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مہمان نواز تھے، ہمارے لیے بھی سنت بن گئی کہ ہمیں مہمان نوازی جو ہے ایمان کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ تو اسی آیت سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ گائے جائز ہے، لیکن ہمارے ملک میں کیونکہ گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے تو ہمیں یہاں احتیاط رکھنی چاہیے کہ گائے نہ کاٹیں نہ کھائیں بالکل، کیونکہ ہمیں جس ملک میں رہنا ہے اس ملک کے قانون کو بھی پاس رکھنا چاہیے۔ اسی کیونکہ گائے کے بچھڑے کا ذکر ہے یہاں پہ، اسے تل کے لائے ہو اور فائدہ مند بھی ہے، ورنہ وہ پیش ہی نہ کرتے اس سے سامنے۔ یہ جو کہا جاتا ہے گائے کا گوشت نقصان دہ ہے، قرآن کی نص سے نہیں ملتی یہ بات، نہ نبی نے کبھی فرمائی۔ تو اس لیے اس وجہ سے تو ہم رک سکتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں منع کیا، بین کر دیا، لیکن اور کوئی وجہ نہیں اس میں ہو سکتی۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ایک فرو بچڑا کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ جب انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو پھر یہ مطلب انہیں عرض کرنے لگے کہ آپ لوگ کھاؤ، پھر تو دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ مطلب جب یہ دیکھا کہ یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے، انہیں ڈر ہوا کہ یہ تو میرا نمک کیوں نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں جو ہے دشمن نمک نہیں کھاتے تھے، مطلب یہ کہ خیر کی نیت سے نہیں بلکہ شر کی نیت سے یہ آئے یہاں پہ۔ انہوں نے کہا مطلب یہ تو فرشتے تھے، یہ بعد میں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے گئے تھے، مطلب ایک ہی فرشتہ جو ہے خوشخبری اولاد کی بھی اور عذاب دونوں چیزیں لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ آئے گی آیتوں میں آئے گی بات، آپ خوف نہ کیجیے۔ مطلب ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، چہرے پہ خوف کے آثار جب دیکھے نا فرشتوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں دشمن سمجھ رہے، تو یہ کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ، مطلب ماتھے پہ ہاتھ مارا، چیختے ہوئے کہا زور سے، میرے لڑکا کیسے ہوگا؟ یہ بھی قدرت ہے، معجزہ ہے۔ ہمیشہ کی بانجھ عورت، ضعیف عورت، بوڑھی تھی 80-85 سال کی، اور بوڑھے مرد ابراہیم علیہ السلام، ان کے بچے کیسا ہوگا؟ مطلب اس نے سوال کیا ان کی وائف نے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ مطلب جیسے رب نے کہا ویسے ہی بتا رہے ہم، ہماری بات نہیں ہے یہ، بلکہ رب نے ہمیں یہ بات بتا کے بھیجی، اس لیے شک نہیں کرنا۔ اسے سب پتہ ہے کہ کب کسے کیسے بچے دینے ہیں اور یہ کب کیا دینا ہے کس کو۔ ایسی قیامت میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں 100 سال کے آدمی کو بچہ پیدا کرنے میں شک ہے مگر وہ چاہے تو دے دے، ایسی قیامت بھی حق ہے کہ ہمیں بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں الحمدللہ 26واں پارہ پورا ہو گیا۔ اب آیت نمبر 31 سے 27 پارے کا آغاز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ مطلب اس بشارت کے علاوہ اور بھی کوئی مقصد تو نہیں ہے تمہارا آنے کا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مطلب مجرم قوم جو ہے قوم لوط، اس کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا انہیں عذاب دینے کے لیے، تاکہ ہم ان پر مٹی کی کنکریاں برسائیں، مطلب مٹی کے پتھروں کو سے مار کے انہیں رجم کرنے کا اللہ رب العزت نے سزا دینے کا ہمیں حکم دیا ہے، جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ مطلب وہ جو پتھر کہ کس پتھر سے کون مرے گا یہ بھی اللہ نے طے کر کے بھیجا ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ مطلب یہ عذاب اس طرح کا عذاب آیا تھا کہ ایک ایک پتھر کو حکم دیا گیا کہ تجھے کسے لگنا ہے، ہر ایک مٹی کی گولی پہ نام مجرم کا لکھا ہوا تھا۔ یہ عذاب مطلب پہلے سے طے تھا، یہ کیونکہ حد سے بڑھ جانے والے لوگوں کے لیے آئے تھے، مطلب سیکس میں حد سے آگے بڑھ نکلے، اور بکرا جو ہے وہ بکری کے پاس جائے گا، اونٹ اونٹنی کے پاس جائے گا۔ انہوں نے غلط کیا۔ دوسرے آج فیملی پلاننگ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ بھی اللہ کی شریعت کے خلاف ہے۔ اگر ہم اس طرح سے فیملی پلاننگ نہیں کرتے جس طرح سے اجازت ہے، کوئی جو ہے مچھلی یا کوئی جانور فیملی پلاننگ نہیں کرتا، انسان کرتا ہے۔ اللہ دنیا کو چلانے کے لیے نر مادہ کا ملاپ رکھا مگر یہ اسے منقطع کرنے والے بنے، اللہ کی قدرت میں مداخلت۔
ایک تو فیملی پلاننگ کی اجازت ہے اسلام میں، مگر یہ جو کر رہے تھے قوم لوط جو عمل کر رہے تھے مردوں کے ساتھ جو ہے شہوت دانی، اس سے جو ہے آگے انسانوں کا آنا ہی رک گیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا سخت عذاب دیا کہ وہیں سے پتھر طے کیے، ان سے انہیں ختم کیا، ختم کرنے کے بعد بستی کو پورا آسمان پہ لے کے گیا اللہ پاک، اور پھر انہیں پلٹا۔ اتنی سخت سزا کسی اور قوم کو نہیں دی اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہ حد سے گزر جانے والے لوگ تھے۔ بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اللہ عذاب سے پہلے ہی انہیں ہٹا دیا۔ لوط علیہ السلام، ان کی کچھ بچیوں کا ذکر آتا ہے، کچھ لوگ جو ان پہ ایمان لائے، حالانکہ بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اسے غرق کر دیا تھا اللہ رب العزت نے۔ اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اللہ لوط علیہ السلام کا گھر اکیلا، باقی اور ان کی بچیاں اور کچھ اور ایمان والے باقی سب کافر تھے، سب کو ختم کر دیا۔ لوط علیہ السلام جو ہے یہ کل 13 لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے نا، ٹوٹل لوط علیہ السلام کے علاوہ، یہ بات روایتیں میں آتی ہے۔ بیوی بھی قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہوئی، نبی اپنی بیویوں کو بھی نہ بچا سکے، ایسے ہی ان کا معاملہ تھا۔ نوح علیہ السلام کو وہ اپنی بیٹیوں کو نہیں بچا سکے۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، کیونکہ اس نے ہی تو پیدا کیا، اس لیے وہ دیکھتا ہے کہ کون اسے مانتا ہے اور کون اسے نہیں مانتا۔ یہاں اللہ نے کہا کہ میں نے وہاں ایک ہی گھر پایا، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی، مطلب تباہ ہوئی بستی کے کھنڈرات عبرت کے لیے۔ مگر آج دنیا میں بہت جگہ جو ہے مرد سے شادی کر رہے ہیں، ایسے تو لڑکیوں سے شادی کر رہی، ایسے تو مطلب کہیں کسی کتے بیل جانور میں بھی نہیں ہوتا، انسان تو ان سے بھی بدتر ہو گیا آج کل۔ یہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے کچھ نشانی چھوڑ دی ان کی تباہ ہوئی بستی، جس سے کہ لوگ عبرت حاصل کریں، مگر اب تو عبرت کوئی حاصل نہیں کرنے کو تیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، مطلب جو ایک فوج والا بادشاہ تھا فرعون، اس کی طرف بھیجا۔ بس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اللہ لشکر اور قوت کی وجہ سے تکبر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے معاذ اللہ، اور ان پہ الزام لگا دیا۔ اس لیے کہا کہ عصا جو اللہ رب العزت نے بنایا پھینکا اور اسدہ بن گیا، اسے جادو بتایا، اس نے معجزہ نہیں مانا، معجزے دکھائے، دیوانہ اس لیے کہا کہ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے جرت کی کھڑے ہونے کی اور جو ہے دین کی دعوت پیش کی۔ یہاں کبھی وہ جادوگر کہتا تھا انہیں، کبھی دیوانہ کہتا تھا، مطلب اس کی نظر میں ان کا دماغ چل گیا تھا کہ میرے جیسے بادشاہ کے سامنے یہ کھڑے ہو کے جرت کر رہے ہیں اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا، اور تھا ہی ملامت کے قابل، مطلب فرعون اور اس کی جو پوری جو قوم تھی اسے اللہ رب العزت نے جکڑ لیا، پکڑ لیا۔ اور کسی بادشاہ کی فوج پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ فوج تو اللہ کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ 20 لاکھ کے قریب لوگ تھے، ورنہ بنی اسرائیل کو اللہ نے بچا کے فرعون کی پورا غرق کر کے دکھا دیا کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ آج بھی بڑے ملک تکبر میں نہ ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی سزائیں دی گئی ہیں۔ آج آپ دیکھ لو کہ کیا حال ہے امریکہ کا، ایران جیسے چھوٹے سے ملک کے مقابلے میں اس نے ناک میں نکیل ڈال دی ان کے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچ رہا جیسے میں نے اور ملکوں کو جو ہے ختم کر دیا اور اپنے دبا لیا، اپنے روپ سے صرف دبا لوں گا، مگر اللہ بہت بڑا ہے، اس نے ان کی نیکی، پرہیزگاری، تقوی اور ان کے علم کی بنا پہ انہیں بہت طاقت دی الحمدللہ، جو آج سب کے سامنے ہے۔ یہ اللہ نے یہ بات کہی کہ یہ ملامت کے ہی قابل تھے۔ اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے ہے، جبکہ ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی تھی، مطلب خیر سے تو خالی تھی، نامراد نامبارک آندھی، یعنی کہ عذاب والی آندھی، بہت تیز ہلاکت والی۔ یہ بانجھ ہوا ہوتی ہے، اس میں بادل نہیں ہوتے، یہ ٹھنڈی ہوا بھی آندھی کی شکل میں آئی تھی ان کے پاس، اب انہیں ختم کر دیا تھا جو قوم عاد تھی، اور جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی، مطلب گلی سڑی ہڈیوں کی طرح سے ملیا میٹ کر دیا اس قوم کو۔ آندھی جو ہے 7 راتیں 8 دن چلی، سورہ حاقہ میں اس کا پورا ذکر آئے گا۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، مطلب اونٹنی کو قتل کیا تو 3 دن میں کی مہلت دی اللہ رب العزت نے کہ تم نے کہنا نہیں مانا اور اونٹنی کو قتل کر دیا، اب 3 دن کے اندر
तुम फ़ायदा उठा लो जो उठा सकते हो, उसके बाद तुम्हें ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, जिस पर उनके देखते देखते तेज़ व तंद कड़ाके ने हलाक कर दिया, मतलब बिजली की कड़क के साथ इन्हें ख़त्म कर दिया गया। आसमानी चीख और नीचे से जलजला, सूरह आराफ 78 में भी इस बात का जिक्र गुजर चुका। बस ना तो वो खड़े हो सके और ना बदला ले सके, मतलब ख़ुद को बचा नहीं सके, खड़े ही नहीं हो सके। उन्हें इस तरह ख़त्म कर दिया कि उन्हें पता ही नहीं लगा। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी इससे पहले ही हाल हो चुका था, वो भी बड़े नाफरमान लोग थे, मतलब फासिक लोग थे। आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं, मतलब अपनी क़ुव्वत से बनाया आसमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। इंसान को कुशादगी दी कि वो कायनात को डिस्कवर करता चला जाए। जैसे आज बहुत सी डिस्कवरीज हो रही हैं और कायनात कितनी बड़ी है ये तो अंदाज़ा नहीं हुआ, मगर बहुत वसअत वाली है। इतनी बड़ी आसमान और इसे वसी करने की ताकत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रखता है। इस कायनात को बढ़ाने की, बनाने की सब ताकतें अपनी क़ुव्वत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबित किया। और ज़मीन को हमने फ़र्श बना दिया, बस हम बहुत ही अच्छे बिछाने वाले हैं, मतलब प्लेन फर्श की तरह बिछा दिया। इंसानी ज़िंदगी रवा दवर है, आसमानों जो आसानी से लोग जो हैं यहाँ रह सकें। अगर उबड़ खाबड़ होती तो रहना मुश्किल हो जाता। आज पहाड़ों में रहने वाले देखो आप किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें अल्लाह ने प्लेन ज़मीन पे पैदा किया और यहाँ हमारी ज़िंदगी कितनी आसानी से गुजर रही। जो लोग कभी कभी पहाड़ पे जाते हैं किस तरह मुश्किल होता है चढ़ना, किस तरह उनके सांस चढ़ जाते हैं, वो सब लोगों को अंदाज़ा है। तो यहाँ अल्लाह ने वही अपना एहसान यहाँ गिनाया हम, और हर चीज़ को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया। मतलब हर चीज़ का जोड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इंसान का, नबातात हो और बहुत सारी चीज़ों में। आखिरत जो है वो उसका भी जोड़ा है, दुनिया का जोड़ा जो है वो आखिरत है। जोड़ों में अपोजिट सलाहियत होती हैं, बस दुनिया का जो जोड़ा है वो आखिरत है। अल्लाह की ज़ात ऐसी है जिसका जोड़ा नहीं है, यानी हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा, नर और मादा, उसके मुकाबिल और ज़िद को भी पैदा किया। जैसे रोशनी और अंधेरा, खुश्की और तरी, चाँद और सूरज, मीठा और कड़वा, रात और दिन, खैर और शर, ज़िंदगी और मौत, ईमान और कुफ्र, शकावत और सआदत, जन्नत और दोज़ख, जिन और इंस वगैरह, हत्ता के हैवानात जानदार के मुकाबिल जमादार, मतलब बेजान। इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया का भी जोड़ा हो, यानी आखिरत दुनिया के बिलमुकाबिल दूसरी ज़िंदगी होनी चाहिए। यहाँ की ज़िंदगी के मुकाबले में एक और ज़िंदगी बड़ी आने वाली है। बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ भाग यानी रुजू करो, यकीनन मैं तुम्हें इसकी तरफ से साफ साफ तंबिया करने वाला हूँ। मतलब फिर मौका नहीं मिलेगा, दौड़ो उसकी तरफ, रुजू करो अल्लाह की तरफ, और अल्लाह के साथ किसी और को महबूद ना ठहराओ। बेशक मैं तुम्हें उसकी तरफ से खुला डराने वाला हूँ, मतलब मैं तुम्हें यहाँ रसूल बना के भेजा गया हूँ, तुम्हें डराने के लिए और खुशखबरी सुनाने के लिए। आयत नंबर 52। इस तरह जो लोग उनसे पहले गुजरे हैं उनके पास जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया कि या तो ये जादूगर है या दीवाना है। मतलब हर दौर में इस तरह की मुखालफतें होती रहीं। ये तसल्ली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और उनके साथ ही होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। क्या ये इस बात की एक दूसरे को वसीयत करके गए हैं, मतलब जैसे हमने रसूलों की तकज़ीब की तुम भी करना, पैगम्बर के बारे में ऐसी बेहुदा बातें करनी है जैसे एक दूसरे को वसीयत करके गए हों? नहीं, बल्कि ये सब के सब सरकश हैं, तो आप इनसे मुँह फेर लें, आप पर कोई मलामत नहीं। मतलब इन्हें ज़्यादा तवज्जो ना दें, इनका आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे आपका हिसाब होगा। और नसीहत करते रहें, यकीनन ये नसीहत ईमानदारों को नफ़ा देगी। मतलब कुरान के ज़रिए बार बार जिससे नसीहत होती रहे, याद रहे, तो वो आप नसीहत अपनी जारी रखें। आपको जो है हमने ना से बना के भेजा है, ना कि हिदायत देने वाला, हिदायत हम देंगे। मैंने जिन्नात और इंसान को महज इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ़ मेरी इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बहुत मशहूर आयत है। इस कायनात के बनाने का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान किया है। और ये समझ लें हम कि अल्लाह 24 घंटे माबूद है, तो बंदगी भी उसकी 24 घंटे होनी चाहिए। बंदगी जो है वो वक्तन वक्तन जो होती है वो तो इबादत है, जैसे नमाज़ पढ़ ली या रोज़े रख लिए या हमने कोई और नेकी का काम कर लिया। बात तो 24 घंटे की इबादत की है। इबादत की कैफियत में रहना जो है वो बंदगी है। इस कैफियत में कि जहाँ हैं हम वहाँ हमें अल्लाह देख रहा है। हम अपने माँ बाप के साथ हों, बीवी बच्चों के साथ हों, पड़ोसियों के साथ हों,
ग्राहकों के साथ हों, ऑफिस में हों, अपने कुलीग के साथ हों, नेट पे बैठे हुए हों, फेसबुक के हमारे पड़ोसी हों, उन सब के साथ हमारा रवैया जो है इस सोच के साथ होना चाहिए कि अल्लाह में देख रहा है। इंसान को 24 घंटे अब यानी बंदे बन के रहना है, ग़ुलाम बन के। सिर्फ नमाज़ों के वक्त या रमज़ान में या हज में उम्र में नहीं, हम वक्त हमतन जो है वो घर हो, बाज़ार हो, अदालत हो, ऑफिस हो, थाना हो, हर जगह बंदा बनना है, अल्लाह को बड़ा बनाना है, ख़ुद को नहीं बनाना। हज़रत बिलाल बिन बर्रा के बारे में ये आता है, जब उनसे ग़ुलाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ग़ुलाम की सिफत ये बताई कि उसका जो है नज़र जो है मालिक के इशारे पे हो और कान मालिक की आवाज़ पे, वो ग़ुलाम है। तो अब हम देखें कि हमारा वाकई ये मामला है या नहीं है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही बात दोहराई है कि मैंने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया। तो मेन मकसद इंसान को पैदा करने का यहाँ बयान हुआ है। उसूल ये है कि किसी चीज़ को जिसका मकसद के लिए बनाया गया हो, अगर वो उस मकसद को पूरा ना करे, अगर हम बंदगी नहीं कर रहे अल्लाह की, जिस वजह से हमें अल्लाह ने बनाया, वो स्क्रैप में डाल देगा, और अल्लाह का स्क्रैप जो है वो दूर रखे। आयत नंबर 57, ये मैं उनसे रोज़ी चाहता हूँ, ना मेरी ये चाहत है कि ये मुझे खिलाएं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये कमा कमा के मुझे खिलाएं, ऐसा नहीं है, मेरी तो कोई हाजत ही नहीं है, मैं तो गनी हूँ। ये तो दुनिया के आका चाहते हैं कि उनकी जो ग़ुलाम जो हैं वो कमा कमा के खिलाएं, ना ग़ुलाम काम करें और आका को खिलाएं, मजदूर खेत में काम करें और ज़मींदार को खिलाए। अल्लाह तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह तो सबको खिलाता है, अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो तो ख़ुद सबको खिलाने वाला है। हमें तो सिर्फ उसकी बंदगी करनी है, मोहब्बत के साथ। इताअत इबादत कहलाती है, बल्कि वो हमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय अपनी बंदगी के। अल्लाह ताला तो ख़ुद ही सबका रोज़ी रसा है, तवानाई देने वाला और ज़ोर आवर है। अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको अल्लाह की ज़रूरत है, वो सबको खिलाने वाला है, राज़िक़ है। इबादत में पेट का मसला आड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में कहा कि तुम्हें रिज़्क़ हम देते हैं। बस जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें भी उनके साथियों के हिस्से के मिसल हिस्सा मिलेगा, लिहाजा वो मुझसे जल्दी तलब ना करें। अल्लाह इनका डोल भर चुका, जब भी भर जाएगा छलकेगा ज़रूर, जल्दी ना करें। जैसे पहलों पे अज़ाब आया, ये भी फंसेंगे। हर ताख़ीर में अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह चाहता है कि मैं इन्हें थोड़ी सी ढील दूँ और ये तौबा करें। आज की आखिरी आयत, बस खराबी है मुनकिरों को उनके उस दिन की जिसका वादा दिए जाते हैं। मतलब बर्बादी है उस दिन, जो भी क़यामत को झुठलाएगा उस दिन भुगतेगा। अल्लाह हमें जानने मानने और यकीन और अमल करने वालों में बनाए, ये हमें दुआ करनी चाहिए। या आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से सूरह ज़ारियात 60 नंबर आयत तक पूरी होगी। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह सूरह तूर आपके सामने पेश की। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाह। आधा घंटा हो गया नहीं हैं? 40 मिनट चले।